بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ایک خاص ایشو کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ایک جو واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، غالباً آپ اس سے پہلے انفارم ہو چکے ہیں کہ ایک سوشلسٹ ہیں جو سوشل ایکٹیویٹر ہیں اور بلاگر بھی ہیں، مشہور و معروف آفتاب نذیر صاحب۔ ان کے اوپر رات قاتلانہ حملہ ہوا، ان کے ساتھ ان کے دوست بھی تھے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں یہ کہا کہ کچھ لوگ ہیں 125 کے اوپر جو ان کے اوپر مسلسل فائر کر رہے ہیں، اور غالباً ایک فائر ان کو گردن کے قریب لگا۔ اللہ پاک نے ان کو کیجولیٹی سے تو محفوظ رکھا، لیکن وہ زخمی ہیں۔ سب سے پہلے ہماری ان کی کامل صحت کے لیے دعائیں ہیں، اور اللہ پاک ان کو جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ لیکن یہ بات انتہائی افسوسناک ہے، بڑی غمناک ہے کہ ایک جمہوری ملک کے اندر اگر کوئی بندہ آپ سے ایک مختلف رائے رکھتا ہے، آپ کے مخالف رائے رکھتا ہے، تو کیا اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے کہ اس کو جان سے مار دیا جائے گا، چاہے اس کے اس حملے میں جو بھی ملوث ہے۔ اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے ملک پاکستان میں، اس سے پہلے کوئی 100-150 صحافیوں کو جو ہے ٹارگٹ کلنگ کا ذریعہ بنایا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان کی رپورٹنگ میں ان کو قتل کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ریسنٹ بلال خان شہید جو تھے، جن کو شہید کیا گیا تھا گھر سے باہر بلا کے اور چھریوں کے وار کر کے، وہ بھی ایک بلاگر تھے، ایک سوشل ایکٹیویٹر تھے۔ اسی طرح جو یہ آفتاب نذیر ہیں، ریسنٹلی ان کے کچھ معاملات، کچھ چیزیں وہ سندھ گورنمنٹ کے خلاف بھی کر رہے تھے، اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کے خلاف ویوز دیتا ہے، آپ کے خلاف کوئی پروگرام کرتا ہے، آپ کے خلاف کوئی چیزیں عوام کے سامنے رکھتا ہے، تو آپ اس کو جان سے ہی مار ڈالیں۔ خواہ وہ غلط ہو سکتا ہے، یہ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بالکل آپ 100%، لیکن اگر وہ غلط ہے بھی صحیح، تو کیا یہ صحیح ہے کہ اس کو جان سے مار دیا جائے؟ اور اس کے جان سے مارنے والے، ہم اس چیز میں اس وقت تک حکومت کو ملوث سمجھتے ہیں، اس میں حکومت کی ہی ناکامی سمجھتے ہیں جب تک اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنے والے گرفتار نہیں ہوتے، اس وقت تک جب تک گورنمنٹ ایسے اقدامات کرنے والوں کو قوم کے سامنے نہیں لاتی۔ کیونکہ ہم خود ایک سوشل میڈیا کے ساتھ، سوشل ایکٹیویشن کے ساتھ ہم منسلک ہیں، تو اس طرح تو پھر ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ کل کو ہمارا انجام بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو بالکل اس سے زیادہ اور کیا خطرناک بات ہو سکتی ہے کہ کوئی بندہ ایک مخالف رائے رکھتا ہے اور آپ اس کو جان سے اڑا دیں؟ کیا انسان کا خون اتنا جو ہے عام ہو گیا ہے کہ جو مرضی، جس کا مرضی، جہاں چاہے، جس کو چاہے وہ اڑا دے؟ اس کے ساتھ ہی پچھلے 2 ہفتے سے جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے بھی خبریں اچھی نہیں ہیں۔ مسلسل KPK میں تیسری چوتھی شہادت کی خبر آ رہی ہے، جن میں سب سے پہلے پشاور کے اندر، پھر نوشیرہ مردان میں ایک ساتھی کو قتل کیا گیا، اب رات لکی مروت کے اندر جو ہے ایک رہنما کو قتل کیا گیا۔ تو اسلام پسندوں کا یہ خون، یہ قتل ناحق، اسی طرح عارف وزیر کا قتل ہوا ہے کل۔ تو یہ بالکل یہ حکومت کی ناکامی ہے کہ حکومت مسلسل اس طرح کے اقدامات کو روکنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ حکومت اپنی جو مؤثر اقدامات ہیں وہ کرنے سے قاصر ہے۔ جب مولانا سمیع الحق شہید کا قتل ہوا تھا ایک پاکستان کی ویل مینج سوسائٹی کے اندر، ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر، تو اس وقت بھی اگر حکومت حکومت اقدامات کرتی تو اس طرح کے مزید آگے جو ہے قتل نہ بڑھتے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یا تو بلاگرز کو، یا جو انڈیپینڈنٹ ویوز پیش کرتے ہیں، اپنی رائے پیش کرتے ہیں، ان کو یا تو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، یا ان کو پردہ اسکرین سے ہٹا دیا جاتا ہے، یا پھر ان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بالکل یہ روش ایک جمہوری ملک کے اندر خطرناک ہے۔ آفتاب نذیر کے اوپر یہ قاتلانہ حملہ ایک سوشل میڈیا کے اس کے اوپر ہے، کمیونٹی کے اوپر حملہ ہے۔ پوری کمیونٹی اس کے لیے احتجاج کرے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کا جو اس وقت جو یہ اقدام لگ رہا ہے، جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے، بالکل یہ فلی طور پر اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ ان کے کچھ ایسے خیالات ہیں، وہ کچھ ایسی
اس معاملے سے اپنے آپ کو بالکل کلیئر کرائے، بالکل سامنے جو ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت ان فی الفور طور پر تمام ثبوت اکٹھے کر کے ان جو لوگ بھی اس میں ملوث تھے اس گھنونی حرکت میں، ان کو بالکل عوام کے سامنے لایا جائے، ان کے اوپر کڑے سے کڑے چارج لگایا جائیں اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرت نہ ہو۔ ہاں، اگر کسی کو کسی کی اس سے اختلاف ہوتا ہے تو اس کے لیے جس طرح کا پلیٹ فارم وہ یوز کر رہے ہیں اسی طرح کے پلیٹ فارم آپ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر وہ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس لاز ہیں، ایکٹس ہیں، آپ اس کے بالکل، اگر آپ کا آپ کی پرسنل کوئی چیز ہٹ ہو رہی ہے آپ کی، تو آپ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں، قانون کے دروازے میں جائیں، ایک دلائل کی دنیا میں اپنے آپ کو آپ بھی پیش کریں، وہ بھی پیش کریں، اس کا فیصلہ جو بھی ہوگا وہ قانون کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ اٹھ کر کسی کی آواز کو دبانے کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر فائر کر دیں، اس کے اوپر قاتلانہ حملہ کر دیں، اسے چھریوں سے اس کی جان چھلنی کر دیں، تو یہ بالکل ایک غیر انسانی فعل ہے، بالکل ایک غیر اسلامی فعل ہے۔ اس میں جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ آج کے پیغام میں، آج کی رائے میں حکومت سے ہمارا یہ پرزور مطالبہ ہے کہ آفتاب نذیر بھائی کے قاتلانہ حملے میں ملوث اور اس کے ساتھ جو جمعیت علماء اسلام کے جو کارکنان کو، جو رہنماؤں کو شہید کیا گیا ہے مردان نوشہرہ میں یا لکی مروت میں یا پشاور میں، تو یہ حکومت ان کے قاتلوں کو گرفتار کر کے فوری طور پر عوام کے سامنے لائے اور ان کو سزا دے جو قانون اجازت دیتا ہے۔ اگر یہ روش اسی طرح چلتی رہی تو پھر پاکستان کا ہر شہری اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے، اور جب ریاست میں شہری اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگیں تو اس ریاست کی ناکامی کی کوئی اور وجہ سامنے نہیں رہ سکتی۔ اب یہ بالکل یہ واضح چیز ہے کہ اگر ریاست کا شہری، ریاست کا باسی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہا تو پھر باہر کی دنیا کے سامنے آپ کیسے اپنے آپ کو ایک مثبت نیشنل، ایک مثبت کنٹری کے طور پر، مثبت ملک کے طور پر آپ پیش کر سکتے ہیں؟ یہ حکومت کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے یہ بالکل ایک خطرناک چیز ہے۔ ہم اس کا پہلے بھی بہت بھاری قیمت چکا چکے ہیں۔ ہم اپنے بہت قیمتی انسان پہ، بہت قیمتی سائنسدان، بہت قیمتی حفاظ، بہت قیمتی علماء، بہت قیمتی پروفیسر، بہت قیمتی ڈاکٹر، اسکالرز، ہم اسی بھیڑ میں، اس میں گنوا چکے ہیں۔ خدارا اب رحم کیجئے، مؤثر اقدامات کیجئے، پوری انٹیلیجنس کو، پوری ایجنسیز کو متحرک کیجئے، جو بھی اس طرح کی گھنونی کارروائیوں میں شامل ہیں ان کو سزا دیجئے۔ اگر آپ کے پاس گرفتاری ہو جاتی ہے تو ٹھوس ثبوت نہیں لائے جاتے، ٹھوس مقدمہ نہیں لڑا جاتا، جس کی بنا پر وہ دوبارہ رہا ہو جاتے ہیں، اور رہا ہو کر پھر وہ معاشرے کے اندر اسی طرح دندناتے پھرتے ہیں۔ تو حکومت فوری گرفتار بھی کرے، ان کے اوپر مقدمات چلانے کے لیے ٹھوس مواد عدالتوں کے اندر پیش کرے اور ٹھوس مقدمات لڑے، اور بالکل ذرا بھی نرمی اور لچک نہیں دکھانی چاہیے اس میں، کیونکہ جو انسان کی جانوں کے پیاسے ہیں، جو انسانوں کی جانوں کے بھوکے ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں، ان کا کوئی طبقہ نہیں، کوئی ان کا مسلک نہیں، کوئی ان کی سوچ نہیں، کوئی وہ انسانی دائرے میں نہیں ہے کہ جو ایک انسان کی جان کے بھوکے ہیں۔ آفتاب نذیر بھائی، آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم سے جو ہو چکا، ہم جتنا احتجاج کر سکتے ہیں، ہم احتجاجی پلیٹ فارم استعمال کریں گے۔ یہ ویڈیو بھی بالکل آپ کے اوپر حملہ آوروں کے احتجاج میں کی گئی ہے، اور اسی طرح میں اپنے تمام دوستوں سے، جو بھی میرے احباب سوشل میڈیا پر ہیں، کسی بھی اس سے اٹیچ ہیں کمیونٹی سے، تو وہ ان اقدامات کے اوپر، جو یہ گھنونے اقدامات، ان کے اوپر بھرپور آواز اٹھائیں، تاکہ حکومت ہوش کے ناخن لے اور بر وقت اقدامات کر کے قیمتی جانوں کے ضیاع کو روک سکے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کے بسنے والے ہر شہری کو محفوظ فرمائے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ، انہی گزارشات کے ساتھ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔